بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ نَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ آدم اور نسل آدم کی خلقت کا ذکر جاری ہے، اور انسان کو اس کے اصل مقام سے آگاہ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ اس سارے قصے کو بیان کر رہا ہے، اس لیے کہ انسان جب تک صحیح معنوں میں خود شناس نہیں ہوگا، جب تک اپنی حقیقت کو نہیں پہچانے گا، وہ کبھی بھی اس مقصد کی طرف متوجہ نہیں ہو سکے گا جس مقصد کے لیے اللہ نے اسے پیدا کیا ہے۔ تو یہاں تک اس بات کا ذکر ہو چکا کہ اللہ تعالیٰ نے آدم کو خلیفہ بنایا۔ آدم نہ خلیفہ خدا، نہ خلیفہ ملائکہ، نہ کسی اور کے خلیفہ، بلکہ آدم یعنی موجودہ انسانی نسل یہ خلیفہ ہے ان انسانی نسلوں کا جو اس سے پہلے اس زمین کے اوپر موجود تھیں اور پھر ان کے وجود کا خاتمہ ہو گیا، جس طرح کہ حدیث میں بھی امام محمد باقر علیہ السلام کا یہ ارشاد کہ اللہ تعالیٰ نے ہزار ہزار عالم اور ہزار ہزار آدم خلق فرمائے اور تم ان میں سب سے آخر پہ ہو۔ وَأَنْتَ فِي آخِرِ تِلْكَ الْعَوَالَمِ وَالْآدَمِيِّينَ، تم ان عوالم اور ان آدمیین کے آخر پہ ہو۔ جب اللہ تعالیٰ نے اپنا یہ منصوبہ فرشتوں کے سامنے رکھا اور انہوں نے یہ کہا کہ کیا زمین میں اس کو خلیفہ بنایا جا رہا ہے، اے خدا کیا تو زمین میں اسے خلیفہ بنائے گا جو فساد کرے گا، یسفک الدماء، خون بہائے گا، خون ریزی کرے گا۔ یسفکو کا لفظ استعمال ہوا ہے، ہماری اردو زبان میں بھی لفظ استعمال ہوتا ہے سفاک۔ سفاک اور یسفکو ان دونوں کا روٹ، ان دونوں کا مادہ ایک ہی ہے، بے رحمی سے خون بہانا۔ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، فرشتے اس خلیفہ کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ فساد کرے گا، خون ریزی کرے گا، اور اپنے بارے میں کہہ رہے ہیں وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، ہم تیری حمد کرتے ہیں تیری تسبیح کے ساتھ، وَنُقَدِّسُ لَكَ، اور تیری تقدیس بیان کرتے ہیں۔ یہاں سے یہ معلوم ہو گیا کہ فرشتوں نے اتنا تو سمجھ لیا تھا کہ اس خلیفہ کو پیدا کرنے سے اللہ کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ یہ خلیفہ اللہ کی عبادت کرنے والا ہوگا۔ جس طرح کے پہلے انسان جو اللہ نے پیدا کیے تھے وہ بھی اسی لیے پیدا کیے تھے کہ وہ اللہ کی عبادت کریں، جیسا کہ موجودہ انسان اور جنوں کے بارے میں کہا گیا ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، تو پیدا تو عبادت کے لیے کیا گیا اور شروع کر دی اس نے خون ریزی، شروع کر دیا اس نے فساد۔ یہی چیز فرشتوں کے سامنے تھی، تو فرشتوں نے بیان کر دیا اپنا ما فی الضمیر کہ اگر اے پروردگار تجھے عبادت ہی چاہیے تو پھر عبادت کے لیے ایسے کسی مخلوق کو پیدا کرنا جو عبادت کم کرے، خون ریزی زیادہ کرے، ظلم و ستم زیادہ کرے، فساد زیادہ کرے۔ ہم موجود ہیں، نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، ہم تیری حمد کے ساتھ تیری تسبیح کر رہے ہیں۔ یہاں سے پتہ چلا کہ تسبیح اور حمد اللہ تعالیٰ کی عبادت میں بہت اہم مقام اور بہت اہم درجہ رکھتے ہیں۔ فرشتوں نے یہ نہیں کہا کہ اے اللہ ہم تیرا ذکر کرتے ہیں، فرشتوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم رکوع کرتے ہیں، فرشتوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم سجدے کرتے ہیں، فرشتوں نے یہ نہیں کہا کہ جو تو احکامات ہمیں دیتا ہے ہم ان احکامات کی اطاعت کرتے ہیں، ایسے نہیں کہا فرشتوں نے۔ فرشتوں نے کہا نحن نسبح بحمدک، ہم تیری حمد کے ساتھ تیری تسبیح کرتے ہیں۔
وَنُقَدِّسُ لَكَ، اور تیری تقدیس بیان کرتے ہیں۔ تو یہاں سے پتہ چلا کہ حمد اور تسبیح اور تقدیس یہ عبادت کی روح ہے، یہ عبادت کی جان ہے، عبادت کا ایسنس ہے۔